بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مظہر اور مظہر کی بحث چھیڑ بیٹھا۔ مظہر جسے المتجلی لخلقہ بخلقہ والا عنوان، اللہ تجلی کرتا ہے مخلوق پر مخلوق کے ذریعے۔ جب اللہ مخلوق پر مخلوق کے ذریعے سے تجلی کرے گا تو اس کیفیت کو کہیں گے مظہر، اس میں فاعل علی سے ظاہر ہوتا ہے اللہ، اللہ سمجھ میں آتا ہے، بات اللہ سے ہٹ کر نہیں ہو رہی ہے، علی کے ذریعے سے، اس گھرانے کے ذریعے سے۔ اچھا جب میں علی کہہ رہا ہوں نا تو آپ کے ذہن میں چاروں علی ہونے چاہیے۔ یہاں چار علی ہیں، چار محمد ہیں، دو حسن ہیں، ایک حسین ہے۔ حسین دوسرا بنایا ہی نہیں اللہ، چاروں علی، اور یہ چاروں کے نام مولا نبی نے رکھے ہیں۔ فرمایا میرے بعد جو میرے 12 جانشین ہوں گے ان میں پھر گنتی بھی بتائیے، پہلا علی ہوگا، چوتھا علی ہوگا، 8واں علی ہوگا، 10واں علی ہوگا۔ یعنی میں آج مولا امام سجاد کے فضائل پڑھ رہا تھا تو اس میں یہ پیغام مجھے بڑا حسین نظر آیا کہ یہ نام خود نبی نے رکھے ہیں۔ دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، گنتیاں بتائیں گے۔ چوتھا، پہلا بھی میرا جانشین علی ہے، چوتھا بھی میرا جانشین علی ہے، 8واں بھی میرا جانشین علی ہے، 10واں بھی میرا۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اب وہ بات میں نے آدمی میں سے لے لی، لیکن اگر روایت کو شروع سے لیں تو ہوا یہ کہ ایک شخص نے، ایک صحابی نے مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو علی کتنے عزیز ہیں؟ آپ جب علی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی آنکھوں میں اشک شوق آ رہے ہوتے ہیں، آپ محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ فرمانے لگے مجھے علی سے پیار ہے اور ان علیوں سے بھی پیار ہے جو علی کے بعد آئیں گے۔ اور حتیٰ ایک حدیث میں فرمایا کہ چوتھے علی کو، جو چوتھے نمبر پہ میرا علی آئے گا، اسے مجھ مصطفیٰ کا سلام پہنچا دینا۔ یہ سب علی ایک جیسے ہیں، ہر ایک کی ذمہ داری مختلف تھی مگر سب علی ایک جیسے ہیں۔ میرے مولا سجاد سے صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ میرے مولا سجاد سے نبی کی بات کسی نے کہا یا علی بن حسین زین العابدین آپ کو نبی نے سلام بھیجا ہے، تو سرکار کی فضائل میرے مولا سجاد نے پڑھی ہوئی اور سرکار دو جہاں کی عظمت کو بیان کیا امام سجاد نے۔ وہاں بیان کرتے کرتے امام سجاد فرماتے ہیں تم نے سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 23، تم نے اس آیت کو پڑھا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ فرمایا تم نے نبی کے فضائل پڑھ رہے ہیں مولا امام زین العابدین، فرمانے لگے تم نے اس آیت کو پڑھا ہے؟ کہنے لگے یا حضرت ہاں ہم نے اس آیت کو پڑھا۔ حضرت نے فرمایا اس آیت کی تفسیر اور ترجمہ تمہیں معلوم ہے، تفسیر تمہیں معلوم ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ان کنتم، اگر تم فی ریب کسی شک میں ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کی، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر اس جیسی صورت لے آؤ۔ تو فرمانے لگے تمہیں معلوم ہے اس آیت کی تفسیر کون ہے؟ واللہ میں آج واللہ شرعی قسم کھا کے بیٹھ گیا ہوں، کھا رہا ہوں، ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں خود اس آیت کو اب سے پہلے کچھ اور دیکھتا تھا۔ چند دن پہلے جب مطالعہ کر رہا تھا ان مجالس کی تیاری کے لیے کہ امام سجاد نے قرآن کی تفاسیر میں کہاں کہاں قرآن کی آیات کی تفسیروں میں امام سجاد نے کیا ارشاد فرمایا ہے، تو اس نقطے کی طرف میرا مطالعہ گیا، میرا ذہن، میری نگاہیں گئیں اور ایک عجیب پہلو ہے۔ کیا ہے عنوان؟ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر تم جو ہم نے اپنے عبد کے اوپر نازل کیا اس پر شک کرتے ہو تو فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو پھر تم اس جیسا سورہ لے آؤ۔ یہی ہے نا، اب تک یہی سنا ہے نا سب نے، اگر ہم نے جو اپنے عبد کے اوپر نازل کیا تمہیں اس میں شک ہے تو پھر اس کے جیسا سورہ لے آؤ۔ فاتوا بسورۃ من مثلہ۔ امام سجاد نے فرمایا قرآن یہ نہیں کہہ رہا، اللہ یہ نہیں کہہ رہا، بڑی حسین بات ہے، مولا پہ قربان، میری جان ہے، میرے ماں باپ قربان،
فرما رہے ہیں اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر تمہیں میرے قرآن پہ شک ہے جو میں نے اپنے بندے پر نازل کیا تو قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ. اللہ کہہ رہا ہے اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا ہے تو مصطفیٰ جیسا بندہ لے آؤ. آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.